جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ٹاکس کے ساتھ چودھری محمد یوسف۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی سیلف ڈسکوری، خود شناسی، اپنی ذات کی تلاش، اپنی ذات کے بارے میں جاننا۔ یہ بڑا زبردست ٹاپک ہے، آئیے اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کی آبادی تقریباً 8.25 ارب کے قریب ہے، اور اس 8.25 ارب کی آبادی میں کوئی بھی ایک انسان ایسا نہیں ہے جس کا فنگر پرنٹ آپ کے فنگر پرنٹ سے ملتا جلتا ہو، جس کی آواز آپ کی آواز سے ملتی جلتی ہو، اور جس کی آنکھوں کی پتلیاں آپ کی آنکھوں کی پتلیوں سے بھی ملتی جلتی ہوں۔ سب سے پہلے یہی ایک ثبوت کافی ہے اپنی ذات کو تلاش کرنے کے لیے۔ آگے چلتے ہیں۔ میں یہاں یہ کہوں گا کہ اس 8.25 ارب کی آبادی میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ یونیک کوالٹیز دے کر پیدا کیا ہے۔ ہر انسان کو 8.25 ارب لوگوں کو تقریباً 8.25 ارب خوبیاں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے اندر چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو یا خوبیوں کو تلاش کرنا ہے۔ وہ تلاش کیجئے، اپنی ان خوبیوں کو اپنی طاقت بنائیے، پھر اس کے بعد اپنی اس طاقت کو اپنا پیشن بنائیے، شوق بنائیے، اور اس کے بعد اپنے اس شوق کو اپنا پروفیشن بنائیے۔ اور جب آپ کا یہ پروفیشن بن جائے تو اپنے اس پروفیشن کو اپنی پیک پرفارمنس میں بدل دیجئے، اور اپنی اس پیک پرفارمنس کو ایکسیلنس میں بدل دیجئے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنی خوبیوں کو جاننے سے لے کر ایکسیلنس کو حاصل کرنے تک کا جو سفر ہے، اسی سفر کو سیلف ڈسکوری کہتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سارے ریسرچ اسکالرز نے، بہت سارے لوگوں نے اس سیلف ڈسکوری کے سفر کو کیسے لوگوں تک پہنچایا، آپ تک، ہم تک کیسے پہنچایا۔ اس میں سب سے پہلے میں حوالہ دوں گا ابراہم میسلو کا، جو کہ ایک امریکن سائیکالوجسٹ تھے۔ انہوں نے 1954 میں اپنی ایک تھیوری پیش کی۔ اس تھیوری کا نام ہے جی میسلوز ہائرارکی آف نیڈز۔ میسلو نے یہ کہا کہ انسان کی ایک ہائرارکی ہے، پیرامڈ ہے، اور اس کی کچھ ضرورتیں ہیں، وہ نیچے سے اوپر تک جاتی ہیں۔ سب سے نچلی سطح پہ انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے اس کو فزیولوجیکل نیڈز کہا جاتا ہے۔ فزیولوجیکل نیڈز میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ فزیولوجیکل نیڈز میں کھانا، پینا، کپڑے، سونا، ہماری بنیادی ضرورتیں جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں۔ میسلو کا یہ کہنا تھا کہ انسان کی جب ایک ضرورت پوری ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ اپنی ضرورت کے اوپر والے درجے میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ فزیولوجیکل نیڈ میں آ جاتی ہیں، اور جب یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو ہم آٹومیٹیکلی اگلی نیڈ کے مرحلے میں یا سٹیج میں جا چکے ہوتے ہیں۔ اس مرحلے کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ ہے جی سیکیورٹی نیڈز، سیفٹی نیڈز۔ ہمیں اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی صحت کے حوالے سے، اپنی سوسائٹی کے حوالے سے، ہر طرح کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سیکیورٹی چاہیے۔ بہت سارے لوگ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ پیسے دیے ہیں تو وہ پیسے وہ بینکوں میں رکھواتے ہیں، یہ ان کی ضرورت بن جاتی ہے۔ بینکوں کے لاکرز میں رکھوا دیتے ہیں، یہ ان کی ضرورت بن جاتی ہے۔ اور ان کو پیسے ملے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں اپنے گارڈز رکھ لیتے ہیں صرف اپنی سیکیورٹی کے لیے۔ اور یاد رکھیے گا، انسان اور جانور کو سب سے کھانے پینے کے بعد اہم جو ضرورت پیش آتی ہے وہ اپنی سیکیورٹی کی آتی ہے۔ کبھی بھی کوئی شیر، کوئی جانور کسی پہ بلا وجہ حملہ نہیں کرتا، وہ جب بھی کبھی انسیکیورٹی فیل کرتا ہے تب حملہ کرتا ہے۔ تو جب ہم اس سٹیج کو بھی بڑے اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں تو ہماری جو اگلی سٹیج آتی ہے اس کو بلونگنگنس نیڈ کہا جاتا ہے۔ بلونگنگنس نیڈ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم جو انسان ہیں بنیادی طور پہ ایک معاشرتی حیوان ہیں۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے اور ایک اچھی لائف کو گزارنے کے لیے ہمیں فیملی بھی چاہیے، ہمیں ماں باپ بھی چاہیے، بہن بھائی بھی چاہیے، ہمیں بچے اور اپنا لائف پارٹنر بھی چاہیے، ہمیں دوست بھی چاہیے، ہمیں سوسائٹی بھی چاہیے۔ یہ ساری ہماری وہ ضرورتیں ہیں جن کا تعلق بلونگنگنس کے ساتھ ہے۔ اور یہاں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا چلوں کہ جب کسی بھی سوسائٹی میں کوئی انسان کرائم کرتا ہے
اور اس پہ وہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو سزا دینے کے لیے اپنے دوستوں سے، اپنی فیملی سے، اپنی سوسائٹی سے دور ایک جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہی اس کی سزا ہے کہ وہ اپنے خاندان سے، اپنے بچوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے الگ کر دیا جاتا ہے، وہ اس ضرورت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو ہماری یہ بہت اہم ضرورت ہے۔ یہ تیسری سٹیج تھی۔ جب ہم یہ بڑے اچھے طریقے سے سٹیج مکمل کر لیتے ہیں تو ہماری اگلی سٹیج جو ہے وہ ہم آٹومیٹکلی اس میں ٹرانسفر ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس سٹیج کا نام ہے اسٹیم نیڈز یا سیلف اسٹیم نیڈ، خود توقیری۔ جب بھی انسان اس دنیا میں کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی اندر کی ایک فیلنگ ہے کہ اس کو اپریسیشن ملے، اس کو ریکگنیشن ملے، اس کو ریوارڈ ملے، اس کو لوگوں کی طرف سے نیک نامی ملے۔ یہ ہماری جبلت میں شامل ہے، یہ ہماری انسٹنکٹ میں شامل ہے۔ تو یاد رکھیے، انسان کی چوتھی ضرورت جس کا میں نے ذکر کیا، اس کا نام ہے سیلف اسٹیم نیڈ۔ اور جب ہم اس ضرورت کو بھی پورا کر لیتے ہیں تو ہم اس کے پیک پہ جا چکے ہوتے ہیں، پیک پہ۔ اور اس پیک پہ فائنل جو سٹیج ہے اس کا نام ہے سیلف ایکچولائزیشن، حقیقت ذات، اپنی ذات کو پہچان لیتے ہیں۔ اور یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری اس سوسائٹی میں بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حقیقی معنوں میں اپنی ذات کو پہچان لیتے ہیں۔ جو لوگ اپنی ذات کو پہچان لیتے ہیں، اپنی ذات سے آگاہی حاصل کر لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کی حقیقتوں کو بڑے قریب سے جان چکے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی ایتھیکل ویلیوز بہت بلند ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک دنیاوی معاملات، دنیاوی مشکلات کوئی مشکلات نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ اس سٹیج کو حاصل کر لیتے ہیں وہ دراصل سیلف ڈسکوری کی بہترین اور اعلیٰ ترین منصب پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ ارسطو کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ اپنے مدرسے میں پڑھا رہا تھا تو وہاں کسی صاحب نے آ کر ارسطو کے بارے میں بڑے غلط الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے اس کے شاگردوں کے سامنے۔ تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ لوگ اسے کہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں بڑے غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو ارسطو نے کہا کہ یہ جتنی بھی باتیں میرے بارے میں کر رہے ہیں ان میں سے ایک بھی بات، ایک بھی خوبی میرے اندر نہیں ہے، تو میں تو اس بات پہ مسکرا رہا ہوں۔ تو وہ زندگی کی حقیقتوں سے یہ لوگ واقف ہوتے ہیں، میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔